خود قرآن مجید فرقان حمید میں اگر انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ وتسلیم ان کی بات کی جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، تو سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آپ نے پھر دعا بھی مانگی، اس کا تذکرہ موجود، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آپ نے دعا کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، تو ان مکہ والوں میں انہی میں سے ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مبعوث فرما، ان کی تشریف آوری ہو، تو پھر وہ اے اللہ تیری آیات بینات کی ان پر تلاوت بھی کریں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیں، اور ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کے ظاہر و باطن کو مصفہ بھی کریں، مجلہ بھی کریں، ان کا تزکیہ باطن ہو جائے، ان کا تزکیہ نفس ہو جائے، ان کو پاک صاف بھی فرما دیں۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے ہمارے پروردگار تو ہی غالب ہے، تو ہی زبردست ہے، تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے جد امجد، میں اپنے والد گرامی، اپنے جد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جس کا تذکرہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بشارت و عیسیٰ، اور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ان کی خوشخبری جو انہوں نے اپنے حواریین کو دی تھی، اس کا تذکرہ بھی سورہ صف میں 28ویں پارے میں موجود ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، میں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں جو مجھ سے پہلے کتاب آئی تورات اس کی تصدیق بھی کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میرے بعد جو رسول مکرم تشریف لانے والے ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں ان کی تمہیں بشارت بھی دے رہا ہوں، میں ان کی خوشخبری بھی سنانے والا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، کہ جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد بھی ہے، اور خصوصاً آسمانوں میں احمد ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان جو ہے اور آج بھی وطن ان کا آسمان ہے، تو اسی زبان میں انہوں نے احمد کہا، اور جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر فلما جاءہم بالبینات، اللہ سبحانہ وتعالی کی واضح نشانیاں لے کر تشریف لائے، معجزات لے کر تشریف لائے، تو کیا ہوا؟ قالوا ھذا سحر مبین، وہی لوگ جو تورات، زبور، انجیل پڑھنے والے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، انہی کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، انہی کی دعا، انہی کے لیے دعا جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، انہی کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ انہی کے تذکرے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کرتے رہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جب میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشانیاں لے کر تشریف لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو سحر ہے، سحر مبین ہے۔ بہرحال سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے، آپ کی تشریف آوری کے تذکرے، بشارتیں، دعائیں یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہیں، یہ تورات، زبور، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب تذکرے فرمائے سورہ فتح میں، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ ان صحابہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں، ان کے تذکرے تو تورات، زبور، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ یعنی
خود اللہ سبحانہ و تعالی بھی یہ تذکرے فرما رہا ہے کہ ہم نے تو یہ تذکرے تورات، زبور، انجیل، کتب سماویہ میں بھی رکھے، یعنی جب یہ کتب پہلے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم پر نازل ہوئیں اور وہ عالم ارواح کا وہ وعدہ، وہ میثاق، پختہ وعدہ، وہ بھی انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے مد نظر، اور سبھی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب جو ہیں، نبی آخر الزماں جو ہیں، آخری نبی آخر رسول، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں،